اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ باتیں ایسی بتلا رہے ہیں جو زمین کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ خبر نہیں لیں گے، پوچھ تاچھ نہیں کریں گے اور ہم جو اس دنیا سے بچ کر جو ہے نکل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے ہو، عاجز نہیں کر سکتے ہم کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ نہیں وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں بھی اگر ہم یہاں سے پہنچیں گے کل قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہماری پکڑ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین کے اندر ہے تو ہم کسی کو چکما دے کے دھوکہ دے کے یہاں تو نکل سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہمارا حشر ہوگا۔ اسی کا بھی خیال رکھیں کہ ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، حساب لیں گے۔ آج جو ہے سمجھیے کہ عصر کے بعد مطالعہ ہو رہا تھا ہمارے کتاب کا، اس میں ایک اہم بات، بہت اچھی بات ہمیں جو سمجھ میں آئی، وہاں نے لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر عورت کا فیصلہ چلتا ہو، جس گھر میں اگر عورت حکومت کرتی ہو، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہو، مرد کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، وہ گھر بہت جلدی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ عورت سب سے پہلے چاہے گی کہ ہماری جتنی بھی بہو سب کو الگ کر دے، اور جس بیٹے سے اس کو زیادہ نفرت ہوگی سب سے پہلے اسی کو بھگائے گی باہر۔ یہ ہو رہا ہے معاشرے میں، لوگ اپنے قبضے میں نہیں لے رہے ہیں، عورت کا حق میں دے دے کہ آپ جو کر رہے ہیں کیجئے۔ نہیں تو پھر قرآن جو ہے 5ویں پارے میں یہ کیوں کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے عورتوں پر جو ہے حاکم بنایا، کس کو؟ مردوں کو۔ قوامین کے معنی ہے تو اس کے ہاتھ میں، مرد کے ہاتھ میں ہے۔ گھر کا فیصلہ کرنے والا کون ہوگا؟ مرد ہوگا۔ اس لیے کہ سارا چیز جو بجلی کا بل، گیس کا بل، ہر چیز تو مرد ہی کر رہا ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود بھی اگر ہم عورت کے حق میں دے دیں فیصلہ کرنا تو آپ کا گھر بہت جلدی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور ہم یہ مت سوچیں کہ دنیا کے اندر ہم کسی کے ساتھ ناحق کر رہے ہیں تو یہاں بچ جائیں گے۔ نہیں وما انتم بمعجزین فی الارض، کسی چیز کا جو ہے جزا و سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دے دیتے ہیں کبھی کبھی کسی انسان کو، تو ہم اس سرزمین کے اوپر جو ہے کسی بھی اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہرا نہیں سکتے ہیں، ان کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ آگے فرمائیں کہ وما لکم من دون اللہ، تو اس دنیا کے اندر تمہارے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تمہارا مدد کرے گا، کوئی سہارا ہے۔ ایک اللہ ہی ہے جو تمہارا سہارا ہے، اور اسی کی طرف جو ہم لوٹ کر جانے والے ہیں، وہی ہمارا جو ہے مدد کرنے والے ہیں۔ اور من ولی ولا نصیر، اور نہ کوئی دنیا کے اندر تمہارا کوئی مددگار ہوگا، ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر ہمارا کوئی بھی مددگار نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ اس دنیا کے اندر کسی کی بھی جو ہے کوئی بھی انسان جو ہے مدد کر سکتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں کل قیامت کے دن کون ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے، ہمارے اوپر جو ہے گناہوں کا جو بوجھ ہے اس کو ختم کرنے والا، ہو سکتا ہے کہیں عذاب میں مبتلا کر دے، ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ دونوں اختیار اللہ کے حق میں ہیں۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ زمین کے اوپر کسی کے ساتھ ناحق کریں گے، ناانصافی کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو ہم جو ہے بچ جائیں گے۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو۔ اور آگے فرمائیں کہ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو لوگ اللہ کی یعنی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور ولقائہ، اور اللہ سے جا ملنے کے، اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، تو اولئک یئسوا من رحمتی، یہ سارے لوگ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں۔ یعنی جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور اللہ سے ملاقات یعنی کہ میدان محشر میں جمع ہونے سے جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ، اس سے اگر اس نے انکار کیا ہے تو کل قیامت کے دن یہ بندہ جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھے کہ بھائی ہم نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا تھا، ہم نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا، نہیں مانا تھا، لہٰذا آج ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، رحم بالکل نہیں کر سکتے ہیں، وہ مایوس ہو جائے گا۔ اور وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے، جتنے سارے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم نے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیا کر رکھا ہے؟ بالکل دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ غور سے سنیے گا، بہت اہم باتیں ہو رہی ہیں۔ آگے فرمائیں گی فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، تو یہ جب ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے جب کہنے لگے
تو ان کے قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ان کے پاس کیا تھا؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ الا ان قالوا اقتلوہ، ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے قتل کر ڈالتے ہیں۔ کیا کر ڈالتے ہیں؟ قتل کر ڈالتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں۔ او حرقوہ، یا ایک کام یہ کر سکتے ان کو آگ کے اندر جلا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ آگ کے اندر جلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے جو ہے بچا لیا، ہم نے کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ قرآن نے فوراً جو ہے فا کا لفظ استعمال کیا ہے، فا کا معنی آتے ہیں فوراً، پس بہت ہی جلدی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے جو ہے کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ اس آگ سے بچانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے بچا نہیں سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جلانے پر آئے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو بچانے کے لیے آئے تو دنیا کے سارے لوگ بھی مل کے اس کو مارنا چاہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے۔ کیا کریں گے؟ بچا لیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری آیتوں میں ایک جو ہے مؤمنین کے لیے ایک عبرت ہے، ایک نشانی ہے۔ اس میں ہمیں سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی باتیں بتلائی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو اس لیے بتلا رہے ہیں، قرآن نے بیان کیا ہے تاکہ ہم عمل پہ جو ہے ابھاریں، اپنے آپ کو عمل پہ جو ہے لائیں۔ ہر چیز کو ہے، کسی بھی چیز کو بولتے ہیں کہ موٹیویشن کرنے جو ہوتا ہے، موٹیویشن، وہ جب تک الفاظ ہمارے ذہن میں نہ آئے گا، اور قرآن بار بار ہمیں پچھلے نبیوں کے پچھلے قوموں کے واقعات اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ نہیں ہم کو بھی کرنا ہے نیک عمل، ہمارے دلوں کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جائے کر یار پہلے کے لوگ اس طرح کی غلطی کی ہے تو اللہ نے ان کو عذاب دیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم سے بھی کچھ غلطی ہو جائے تو دنیا کے اندر نہیں تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ عذاب کو تیار کر رکھے ہی ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وقال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ جو معبود بنا رکھے ہو دنیا کے اندر اپنے ہاتھوں سے، اپنے طرف سے، تو مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اور یہ تمہارے زندگی کے اندر تمہارے درمیان دوستی کو برقرار رکھے ہوا ہے، یعنی دوست بنا رکھے ہوا ہے۔ جیسے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ کو جانے کا دل نہیں کرتا، ایسے لوگ ہیں جہاں جانے کا دل نہیں کرتا ہے، لیکن دوست ہے، ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ کام کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ایک دوست ہے جو شرابی ہے لیکن اس کا دوست جو ہے اس کے ساتھ رہتا ہے، اچھی دوستی ہے، کلوز فرینڈ ہے، لنگٹیا یار ہے، تو اس نے یہ جو کہا اس نے کر لیا۔ کیوں؟ اس نے کہا اپنا دوست ہے، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اس کا دل جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کے خوشی میں، اس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے ہم جو ہے غلط کام کر لیے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہے شادی بیاہ کے اندر ناچ گانا یا اس طرح کی خرافات کرنا کیا ہے؟ غلط ہے، گناہ ہے، لیکن ہم اپنے بیٹے کی جو محبت میں ہم اجازت دے دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا بناؤ، لیکن ہم جو ہے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے۔ تو قرآن اسی کو بیان کیا ہے کہ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تم اس زندگی کے اندر اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کر لیتے ہو۔ کیا کر لیتے ہیں؟ کر لیتے ہیں۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا آخرت میں وہ بھی بیان کیا قرآن نے کہ ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض، جس شخص کی محبت میں، خوشی میں، اپنے بیٹے کی محبت میں آپ نے جو کام کرنے کی اجازت دیا ہے، وہی بیٹا کل قیامت کے دن ایک دوسرے پر جو ہے لعنت کرے گا، انکار کرے گا۔ ہم اس کو نہیں پہچانتے ہیں یہ کون شخص ہے جس کی محبت میں آپ دنیا کے اندر اس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اجازت دیا تھا غلط کام کرنے کے لیے، لیکن وہی بیٹا کل قیامت کے دن آپ کو کیا ہوگا؟ بھول جائے گا، آپ کو انکار کرے گا۔ اور آگے قرآن نے یہ بھی کہا کہ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے۔ کیا کریں گے؟ لعنت بھیجیں گے کل قیامت کے دن ایک دوسرے پر۔ تو بتائیے ایک انسان کو آپ خوش کرنے کے لیے اتنی ساری جو ہے مصیبتیں آپ کو جھیلنا ہوگا۔ اگر کل قیامت کے دن جھیل سکتے ہیں تو ٹھیک ہے کیجئے، دنیا کے اندر اپنے رشتہ دار کو، اپنے بیٹا کو، بیٹی کو خوش کرنے کے لیے غلط کام کرنے کی اجازت دے دیجئے، لیکن وہی بیٹا بیٹی کل ہو کے آپ کے جو ہے اوپر چڑھ جائے گا اور آپ کے اوپر لعنت بھیجے گا اور آپ کو انکار کر دے کہ یہ کون شخص ہے، اس کو نہیں پہچانتے ہیں، تو کیا فائدہ پھر؟
اور آگے فرمائے کہ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اور وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کل قیامت کے دن تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک چیز دیکھیے، قرآن نے بار بار یہ کیوں کہا کہ کل قیامت کے دن تمہارا کوئی مددگار یعنی مدد کرنے والا نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جو فرشتہ جس کی طرف لے کے جائے گا، جہنم کی طرف لے کے جائے گا، ہر ایک قدم قدم پہ فرشتے آپ کو ملیں گے، تو آپ اس سے معافی مانگیں گے، معاف کر دو، معاف کر دو۔ تو ہر فرشتہ یہی کہے گا کہ جب رحمان نے رحم نہیں کیا تمہارے اوپر، تو ہم کیسے رحم کریں؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رحم نہیں کیا، ہم تو اس کے غلام یہ ہیں، دروغہ ہیں، ہم تو جہنم کے دروغہ، ہمارا ذمہ داری یہی ہے کہ ہم کو جو ہے کام یہی دیا گیا کہ تم لوگوں کو جلانا ہے، تم لوگوں کی پٹائی کرنی ہے اچھی طریقے سے، تو ہم کیا کریں گے؟ معاف نہیں کریں گے۔ جیسے کہ بات جو ہے جب اپنے بندوں کو معاف نہیں کرے گا تو فرشتے بھی کہیں گے کہ ہم کیسے معاف کرتے تم کو۔ اس لیے قرآن نے بار بار کہا کہ تمہارا کوئی بھی وہاں مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا وہاں پر۔ اب اتنی ساری تقریر ہونے کے بعد جب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ سے جو ہے بچ کے صحیح سلامت نکل گئے، تو فآمن لہ لوط، تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ایمان لے آئے تھے صرف ایک مرد میں، یعنی اتنے سارے امتحان میں پاس ہونے کے بعد آگ سے جب نکلے تو بالکل صحیح سلامت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو لوط علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ کیا تھے؟ بھانجے تھے، تو وہ جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ اور وقال انی مہاجرن، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی مہاجرن، میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں الی ربی، اپنے رب کی طرف، یعنی میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی ایسی جگہ جا کے رہوں گا جہاں صرف ہم جو کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے کیا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیا۔ تو اسحاق علیہ السلام جو ہیں بیٹا ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتا ہوئے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت کو جاری رکھا، نبی بنتے رہے لوگ۔ اور والکتاب، اور ہم نے ان کے درمیان کتاب بھی جاری کر دیا کہ ان کے نبیوں کے اوپر بھی کیا ہوگا؟ کتاب جو ہے نازل ہوتے رہیں گے۔ اور وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی رکھا ہے، دنیا کے اندر بھی ہم نے ان کو دے دیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک آخرت میں بھی لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں شمار ہوں گے۔ تو یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ کچھ نیک اعمال کا بدلہ جو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا کے اندر بھی دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گناہ کا جو ہے اس کی سزا جو ہے دنیا کے اندر بھی کبھی کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ مصیبت ہمارے اوپر آ جاتی ہے، اور لیکن زیادہ حقدار جو ہے کل قیامت کے دن اس کو جو ہے دیا جائے گا، چاہے وہ نیکی کا کام کیا ہو یا برائی کام کیا گیا ہو، اس کا پورا بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ دنیا کے اندر جو ہے کچھ ہلکی سی مصیبت دے دیتا ہے تاکہ انسان کیا ہو؟ سنبھل جائے، ڈر جائے اللہ سے، باقی جو پورا بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دیں گے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔